ساتھ ہم نے نہیں چھوڑنا. میرا لیڈر سچا ہے, کھرا ہے, بہادر ہے. یہاں پہ لیڈران موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, ورکرز موجود ہیں, اور یہ ایسے جو ہیں ہمارے اوپر بوگس کیسز ہیں کہ ہمارے جو دائیں بائیں وکلاء کھڑے ہیں, وکلاء کے اوپر بھی انہوں نے خیر سے کیسز کیے ہیں. یعنی کالا کوڈ بھی اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. جو فرد جرم ہمارے اوپر عائد ہو رہی ہے, دیکھیں یہ وہ جرائم ہے جو ہم نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ وہ جرائم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصل آباد میں یا ڈیرہ غازی خان میں یا گجرانوالہ میں, لاہور میں, سرگودا میں یا پورے پاکستان میں پتہ نہیں ہم اڑ کے چلے گئے تھے یا کون سا انہوں نے طریقہ کار ہمارے اوپر اپنایا. 9 مئی کی تسبیح پڑھتے پڑھتے پی ایم ایل این پاگل ہو جائے گی, لیکن ثبوت اس 9 مئی کی تسبیح پڑھتے پڑھتے پی ایم ایل این پاگل ہو جائے گی. ہمارا فرد جرم صرف ایک ہے کہ ہم نے عمران خان سچے کھرے بہادر لیڈر سے وفاداری کی ہے. افسوس کی بات یہ کہ 4 دن لاشیں پڑی رہی, ان سے ایفیڈیوٹ لکھواتے رہے کہ آپ کہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں. آپ عمران خان کا نظریہ ختم نہیں کر سکتا, آپ انشاءاللہ خود ختم ہو جائیں گے. آپ جو مرضی ہمیں آپ جبر اور ظلم کریں, عمران خان کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑنا. میرا لیڈر سچا ہے, کھرا ہے, بہادر ہے. یہاں پہ لیڈران موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, ورکرز موجود ہیں, اور یہ ایسے جو ہیں ہمارے اوپر بوگس کیسز ہیں کہ ہمارے جو دائیں بائیں وکلاء کھڑے ہیں, وکلاء کے اوپر بھی انہوں نے خیر سے کیسز کیے ہیں. یعنی کالا کوڈ بھی اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. جو فرد جرم ہمارے اوپر عائد ہو رہی ہے, دیکھیں یہ وہ جرائم ہے جو ہم نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ وہ جرائم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصل آباد میں یا ڈیرہ غازی خان میں یا گجرانوالہ میں, لاہور میں, سرگودا میں یا پورے پاکستان میں پتہ نہیں ہم اڑ کے چلے گئے تھے یا کون سا انہوں نے طریقہ کار ہمارے اوپر اپنایا. 9 مئی کی تسبیح پڑھتے پڑھتے پی ایم ایل این پاگل ہو جائے گی, لیکن ثبوت اس لیے نہیں ملے گا. ہم نے تو کہا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, 9 مئی کا بھی بنائیں, آپ 26 نومبر کا بھی بنائیں. ہمارا فرد جرم صرف ایک ہے کہ ہم نے عمران خان سچے کھرے بہادر لیڈر سے وفاداری کی ہے. اور میرے لیڈر عمران خان کا فرد جرم یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. وہ 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر بھاگا نہیں ہے, وہ پاکستان میں مقابلہ کر رہا ہے, اس کو خودداری کی سزا مل رہی ہے, پاکستان سے محبت کی سزا مل رہی ہے. یہی ہمارا فرد جرم ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارا پہلا میڈیا کے توسط سے, آپ کے توسط سے تمام دنیا کو اس وقت ہم ایک ہی بار کر رہے ہیں کہ جو لوگ 24 نومبر کو میرے لیڈر عمران خان کی کال کے اوپر گئے ڈی چوک میں, وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں گئے تھے, وہ اپنے ذاتی جھگڑے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ بینک لوٹنے نہیں گئے تھے, وہ چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کرنے گئے تھے. وہ بہت آئیڈیالوجی والے پڑھے لکھے لوگ تھے, خواتین تھے, بزرگ تھے, بچے تھے, نوجوان تھے, جو اس لیے گئے تھے کہ بے گناہ لوگوں کو, میرے لیڈر سمیت بے گناہ لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جب آپ ترمیم کرتے ہیں تو آپ دستور کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور آپ مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے آپ جو ہے قانون سازی کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ 8 فروری کو عمران خان کی پارٹی کو توڑ کے آپ نے 200 سے زیادہ نشانات دیے, پھر بھی 8 فروری کو 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑا. اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, اس کو تو آپ نے کال کوٹلی میں ڈال دیا, اور 17 سیٹوں والی جماعت کو آپ نے ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا. اب پہلا سوال یہ کہ جب یہ حکومت ووٹ کے ذریعے نہیں آئی, یہ لاٹھی گولی کی سرکار ہے, تو جب ثانیہ ماڈل ہوا تھا, خواتین جو حاملہ تھی ان کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی تھی, تب چیف منسٹر شہباز شریف تھے. اسی طریقے سے ثانیہ ڈی چوک ہوا 26 نومبر کو, نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی, ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے. اور میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں, جب آپ کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ نے مٹی کے حوالے کرنا ہوتا ہے, مسلمان ہے. افسوس کی بات یہ کہ 4 دن لاشیں پڑی رہی, ان سے ایفیڈیوٹ لکھواتے رہے کہ آپ کہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں, آپ کہیں کہ یہ کسی حادثے میں مرے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ڈی چوک میں ثانیہ کا شکار ہو کے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی. تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ گولی کیوں چلائی. آپ نے مذاکرات کا مجھ سے سوال کیا. دیکھیں, میرے لیڈر سے جب میں 26 نومبر کے بعد اپنے ایک کیس میں, جب پٹیالہ جیل میں فرد جرم عائد ہونی تھی ایک اور بوگس کیس میں, جب میں وہاں پہ گئی تو خان صاحب نے میرے سامنے کمیٹی بنائی. دیکھیں, خان صاحب سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, خان صاحب کو باہر واک کرنے کی اجازت نہیں, ایکسرسائز کی اجازت نہیں, ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں, اخبار پڑھنے کی اجازت نہیں.
اس کے علاوہ ان کو فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں. جو موت کی چکی میں یا موت کی سزا ہوتی وہ بھی 12 گھنٹے باہر جو ہے وہ واک کر سکتے ہیں, لیکن میرے لیڈر کو وہ نئی آئسولیشن میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. میں سمجھے کہ میرا لیڈر خفا ہوگا, وہ کہے گا کہ مجھے جیل میں سہولیات چاہیے, لیکن میرا لیڈر اتنا جدار بہادر ہے, اس نے اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں مانگی. اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یہ مذاکراتی کمیٹی میں بنا رہا ہوں اور ان کو اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کریں, لیکن مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری کمزوری ہے. مذاکرات کا مطلب یہ کہ میرا لیڈر انتہائی میں چور پولیٹیکل لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو آپس میں جوڑ سکتا ہے, اس سے اس نے مذاکرات کی بات کی. اور جب ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ, اور حکومت کو بیٹھنا چاہیے, حکومت رائے فرار نہ کرے, ہر وقت لوگوں کو گولیاں نہ مارے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ عمران خان کا نظریہ ختم نہیں کر سکتا, آپ انشاءاللہ خود ختم ہو جائیں گے. اس پہ 8 فروری کا الیکشن کا مینڈیٹ, 26ویں آئینی ترمیم, اسی طریقے سے بے گناہ میرے لیڈر سمیت جو لوگ اس وقت جیلوں میں ان کی بات, اور پھر 26 نومبر کو نہاتے لوگوں پہ ثانیہ ڈی چوک میں گولیاں ماری گئی اس کی بات ہوگی. آپ نے مجھ سے سوال کیا سول نافرمانی کا. دیکھیے میری بات سنیں, میں تو بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ اس کی نوبت نہ آئے, وہ ہماری ٹیبل کے اوپر ہے. کل مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے مدارس ایکٹ کی, مدارس کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آپ ہمارے لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ آپ کا دال دلیا جو ہے وہ نہ خریدیں. آپ یہ سمجھیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں نا, یہ پاکستان کا ایک جلسہ ہو گیا. تو جو میرا لیڈر سول نافرمانی کا کہے گا قوم مانے گی, جب میرا لیڈر کہے گا کہ دوبارہ آپ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے, لوگ نکلیں گے. کیونکہ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان میں اس وقت اگر پاکستان کو کوئی مقدمہ لڑ سکتا ہے, اگر پاکستان کو کوئی کرائسس میں سے نکال سکتا ہے, تو وہ صرف ایک واحد لیڈر عمران خان ہے. اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کی سزا آپ نے ہمیں دینی ہے کہ صبح اٹھ کے ہم فیصل آباد ATC میں جائیں, کل کو اٹھ کے ہم گجرانوالہ ATC میں جائیں, پرسوں جو ہے آپ ہم پہ جو ہے وہ 26 نومبر کی وہ کریں. آپ جو مرضی ہمیں آپ جبر اور ظلم کرے, عمران خان کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑنا. میرا لیڈر سچا ہے, کھرا ہے, بہادر ہے. میری پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں, اب تو شہداء کی صف میں بھی ہم لوگ شامل ہو گئے. ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں